السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس شخصیت کی بات کریں گے وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں اور ہمارے بہت اچھے دوست معظم رضا قادری صاحب کے شاگرد ہیں اور اچھے شاگردوں میں آتے ہیں تو ان سے آج ہم ملیں گے اور وہ آج ہمارے آستانے پہ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ان سے ہم بات کریں گے، کچھ ان کی زندگی کے حوالے سے، کچھ ان کی تعلیم کے حوالے سے، اور ان سے تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کریں گے ان کے ساتھ کہ کس کس مشکلات کے بعد جا کے جو ہے ان کے یہ سیمسٹرز یہ کمپلیٹ ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج یہ ہے کہ احسان بھائی کو ہم نے بلایا اس بارے میں کہ آپ جو ہے آئے، آپ سب کے لیے جو ہے نا بات کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو احسان بھائی آپ یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ میں نے یہ بات سنی ہے کہ آپ کا جو ہے وہ جامعہ کہاں تک کے کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی تک؟ الحمدللہ جامعہ اس وقت 7ویں سال میں، میرا 1 سال باقی ہے انشاءاللہ۔ یعنی کہ عالم بننے انشاءاللہ تو درس نظامی مکمل ہو رہی ہے۔ عالم تو بندہ علم سے بنتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ بات بھی صحیح ہے آپ کی۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ نے حفظ کیا ہوا ہے؟ جی الحمدللہ 2015 میں۔ 2015 میں۔ اچھا یہ بتائیں میرے کو کہ اس کے اندر حفظ کرنے کی کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یا نہیں بھی کرے بندہ تو ہو عالم بن سکتا ہے بندہ؟ بالکل بن سکتا ہے، کوئی شرط نہیں ہے کہ حافظ ہو۔ یہ ہے کہ اگر بندہ حافظ ہوگا تو جب وہ بیان کرے گا درس نظامی کرنے کے بعد تو اس کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ آیتوں کا حوالہ دیتے ہیں، احادیث وغیرہ، تو حافظ کو یہ تجربہ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو بآسانی یاد کر لیتا ہے۔ یہ فائدہ حافظ ہونے کا۔ تو اور بات میرے کو بتائیے کہ اگر مثال کے طور پہ، ویسے تو ہوتا نہیں ہے ایسا، اگر فار ایگزامپل بندہ جو ہے نا وہ درس نظامی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، میرے خیال میں درس نظامی کے بعد میرے خیال میں عالم بنتا ہے، میرے ایسے یہ کچھ، جی ہاں، درس نظامی کر رہا ہے اور اس نے حفظ نہیں کیا ہوا ہے، تو اب وہ کہ کس طریقے سے اب یہ اب مثال کے طور پہ درس نظامی اس نے حدیث پڑھی ہے، ایسے ہی ہے نا، حدیث ہی پڑھاتے ہیں، اور اگر حفظ کیا ہوا ہوگا تو اس کو قرآن شریف کے بارے میں نالج ہوگی، اس کی آیات کے بارے میں، اس کے ترجمات کے بارے میں نالج ہوگی۔ اب یہ ہے کہ اس نے قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا ہے، یعنی کہ حفظ نہیں کیا ہوا ہے اور درس نظامی اس نے کر لی، تو اس میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے؟ تھوڑا بہت ہوتا ہے، بس وہی بتایا میں نے آپ کو بیان۔ تو درس نظامی کے اندر تو پھر ہمارے کو قرآن کے حوالے میں بتاتے نہیں ہیں؟ قرآن ہی تو ہے سارا حضرت، تفسیر پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں نا، اصول تفسیر پڑھاتے ہیں۔ کس چیز کی تفسیر؟ صحیح، قرآن کی تفسیر۔ ٹھیک ٹھیک، اصول تفسیر پڑھاتے ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ کرنا سکھاتے ہیں، ہاں یاد نہیں کرواتے، وہ الگ بات۔ اچھا وہ حفظ نہیں کراتے؟ نہیں، اس میں وہ ریکوائرمنٹ میں نہیں ہے کہ بھائی نے حفظ بھی کرنا پڑے گا ان کے؟ نہیں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ تو اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اگر فار ایگزامپل یہ کہ حفظ کر لیا، حفظ کرنے کے بعد اب کیا جیسے کہ درجات کے اندر جو ہے نا جانا پڑے گا، اس کے بعد جا کے درس نظامی میں آپ کو لیا جائے گا، اس کے بارے میں بتائیں ذرا۔ اس کے اندر ایک طریقے سے یہ سمجھ لیں کہ آپ کو مڈل پاس ہونا ضروری ہے سب سے پہلے۔ اچھا جی، مڈل پاس نہیں ہے تو آپ کو پھر درس نظامی سے پہلے 2-3 سال پڑھائے جائیں گے۔ اچھا، یعنی کہ اردو پڑھنا سیکھیں؟ ہاں، اردو وغیرہ پڑھنا سیکھیں آپ؟ جی، اردو، انگلش، میتھ تینوں۔ اچھا، پھر اس کے بعد 2 سال پڑھانے کے بعد پھر آپ کا درس نظامی شروع ہوگا، پھر وہ 1 سال، پھر وہ جیسے اسکول میں سالانہ چلتا ہے ویسے۔ اچھا احسان بھائی اب جو ہے تھوڑے سے پرسنلی سوال میں آپ سے پوچھوں گا۔ اچھا احسان بھائی یہ بتائیے کہ تھوڑا فیملی کے بارے میں آپ میرے کو بتائیں کہ آپ کی فیملی میں کتنے ممبرس ہیں؟ ہماری فیملی میں ہم 5 بھائی 4 بہنیں، ماشاء اللہ، 2 امی ابو۔ ٹھیک ہے، اور سارے جابس کرتے ہیں یا پڑھائی کر رہے ہیں؟ نہیں، میرے سے بڑا والا ہے وہ جاب کرتا ہے، میں پڑھتا ہوں، جو میرے سے چھوٹا ہے وہ پڑھائی سے دل اٹھ گیا ان کا، وہ بھی کمانے جا رہے ہیں۔ باقی جو چھوٹے 2 بھائی ہیں اور 4 بہنیں ہیں وہ پڑھنے جاتی ہیں۔ اچھا احسان بھائی یہ بتائیے کہ ظاہر بات ہے مہنگائی کا دور ہے، تو معاملات جو ہے وہ کس طریقے سے چل رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر بات ہے آج کے دور میں تو ایسا ہے کہ 4 کمانے والے ہیں اور 1 کھانے والا تو بھی بھاری ہے، یہ معاملہ۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے برکت دی ہوئی ہے، بس اور کوئی بات نہیں۔ احسان بھائی یہ آپ ظاہر بات ہے آپ مدرسے پڑھ لیں، آپ کو جانا آنا بھی ہوتا ہوگا، تو یہ بتائیں کہ آپ کی جو ہے اخراجات کس طریقے سے جو ہے نا وہ ریکور ہوتے ہیں؟ کہ آپ پڑھاتے ہیں یا کہیں پر جو ہے نا جاب کرتے ہیں پارٹ ٹائم میں؟ ہاں، مدرسہ پڑھاتے ہیں، مدرسہ المدینہ، اچھا، اس کے ذریعے
اور ایک جگہ گھر میں جاتے ہیں پڑھانے. اس کے ذریعے اللہ کا شکر ہے, اللہ پورا کر رہا ہے. اچھا, یعنی کہ آپ کے اپنے معاملات جو ہے نا وہ خود ہی ہوتے ہیں, جو بھی ہوتے ہیں. باقی جو ہے گھر کے معاملات والدین جو ہے وہ. ہاں, والدین اور بھائی وغیرہ. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, اچھی بات ہے یہ. اچھا احسان بھائی, ایک پرسنلی سوال پوچھوں گا آپ سے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ نہیں بھائی, ابھی تک نہیں ہوئی. اچھا, تو منگنی وغیرہ؟ ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی. اچھا, تو والدین نے اس کے بارے میں سوچا نہیں, یا آپ کے بڑے بھائی ہیں؟ ابھی میرے بڑے بھائی ہیں, پہلے ان کا سوچیں گے پھر. اچھا, یعنی کہ آپ کی سسٹرز وغیرہ بھی ہیں اور بڑے بھائی چھوٹی ہیں, چلے بھائی بڑے. چلو اچھا. یہ ایک اور بات بتائیں کہ انشاءاللہ 1 سال میں آپ کا جو ہے نا وہ جہاں درس نظامی کمپلیٹ ہو جائے گا, تو اس کے بعد کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے کہ کیا کرنا ہے, یا اپنا ٹائم جو ہے وہ دعوت اسلامی کو دینا ہے؟ ماشاءاللہ دعوت اسلامی سے آپ ریلیٹڈ ہیں, الحمدللہ. تو یہ کہ جامعہ کو دیں گے, جامعہ سے نہیں تو یہ مدرسۃ المدینہ کو دیں گے, کس کو دیں گے آپ کا؟ سب سے پہلی بات تو اللہ کریم جلد وہ دل لائے کہ ہم درس نظامی مکمل کریں. انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری کیونکہ دعا. آخری جب ہوتا ہے نا انسان کا کسی بھی اچھے کام کا آخر, وہ ہو جاتا ہے بہت مشکل. صحیح. تو دعا ہے اللہ کریم آسانی فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آگے پڑھنے کا ذہن ہے, لیکن مہنگائی دیکھ کے, حالات دیکھ کر آگے پڑھنے کا ذہن ابھی تو فی الحال تو کینسل ہو چکا ہے. تو ابھی ہم پڑھائیں گے جامعہ میں, یا پھر جو نصیب میں ہوگی وہ. اچھا احسان بھائی, ایک اور سوال, لاسٹ سوال پوچھوں گا آپ سے کہ احسان بھائی آپ اس کے آپ نے بہت اچھی بات کری تھی کہ لاسٹ سوال جو آپ جواب دیا آپ نے, بہت اچھا جواب دیا آپ نے ماشاءاللہ. مگر اب میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھ رہا ہوں کہ وغیرہ ہیں اور آپ کے یعنی کہ جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں دوسرے وہ جو کر رہے ہیں, ان کے حوالے سے بات کروں گا میں آپ سے کہ ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ استاد کو جو ہے وہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے نہیں؟ جیسے کہ فار ایگزامپل میں ابھی نام نہیں لوں گا, مگر ایک استاد تھے میرے چھوٹے والے بھائی کے, میرا چھوٹا والا بھائی حفظ کر رہا تھا, مگر اس کو جو ہے انہوں نے یہ بات بول بول کے کہ تو نہیں کر سکتا, تو نہیں کر سکتا, تو نہیں کر سکتا, تو وہ آج جو ہے وہ بچہ 7 پارے حفظ کرنے کے بعد چھوڑ کے بیٹھ گیا. تو اس حوالے سے آپ کیا بولنا چاہیے کہ استاد کو دینا اس حوالے میں یہ بات کرنی چاہیے, کیا اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور آپ کیا اس حوالے میں جو ہے نا اپنے رائے دیں گے؟ اس حوالے سے یہی بولوں گا کہ وہ جو استاد نے کیا وہ غلط کیا, ایک دم غلط کیا. کیونکہ کوئی بھی انسان ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا. بالکل رائٹ. بلکہ جو اب انسان محنت کرتا ہے وہ پاتا ہے. تو استاد کو چاہیے بچوں کو اپریشیٹ کرے, پہلے کن سے کن ذہن ہو اس کو اپریشیٹ کرے. اس لیے استاد کو چاہیے بچوں کو اپریشیٹ کرے, نہ کہ ان کا دل چھوٹا کرے. ایسا ہوتا ہے کہ بعضوں کا, جیسے آپ نے ابھی سوال جواب دیا تھا میرے کو کہ اسد بھائی جب آخری کے مرحلے ہوتے ہیں نا تو اس ٹائم پہ شیطان زیادہ بھڑکاتا ہے. تو اس صورت کے اندر آپ کیا بولنا چاہیں گے کہ انسان کو ثابت قدم لینا چاہیے یا اقتدام کرنا چاہیے, پورا جو تم نے بیڑا اٹھایا ہے اس کا اقتدام کرنا چاہیے, یا بیچ میں سے بچے بھاگ جاتے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ آپ اس کو پورا مکمل کریں, محنت کریں؟ ظاہر بات ہے محنت کریں گے تو کچھ نہ کچھ پائیں گے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی کچھ حضرات کو ان کے حالات لے جاتے ہیں, کچھ کو صحبت, اور کچھ کو جو شیطان ہوتا ہے وہ لے جاتا ہے. بہرحال انسان کو چاہیے جہاں تک ہو سکے جو کام اس نے شروع کیا اچھا کام وہ اختتام تک پہنچائے. انشاءاللہ آگے جا کے اس کی اچھی بہاریں دیکھے گا. وہ اگر بیچ میں چھوڑ کے چلے آئے گا ساری زندگی افسوس رہے گا کہ میں کاش کر لیتا. اور اس کے علاوہ بھی ایک بات ہے کہ یہ راستہ ایسا ہے احسان بھائی کہ اس راستے پہ آپ جب چلتے ہیں نا تو آٹومیٹک آپ کو جو ہے نا اللہ کے حکم سے عزتیں ملتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. عزتیں. اب ہاں, میں اگر غلط ہوں تو آپ میرے کو ٹوک دیجیے گا. میرے کو جہاں تک کہ کچھ یاد آ رہا ہے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اگر ہم کئی اور راستے پہ جو ہے نا وہ عزت ڈھونڈنے جائیں گے تو ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. یہ بات حقیقت ہے. صحیح بالکل. تو اس کال کے ساتھ جو ہے ہم جو ہے آپ کے انٹرویو کا جو ہے نا اختتام کرتے ہیں. بہت مزہ آیا احسان بھائی آپ سے بات کر کے. تھینک یو. انشاءاللہ ملتے ہیں اب نیکسٹ بلاگ میں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. اللہ حافظ.